بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ معزز محترم ناظم جلسہ فضلۃ الشیخ عبدالرشید سلفی حفظہ اللہ، اور ہم سب کے مہمان شاعر فضلۃ الشیخ عبدالمنان مفتاحی حفظہ اللہ، جو ہمارے درمیان الحمدللہ یہاں بمبئی میں موجود تھے تو تشریف لے آئے ہیں، اور ابھی ہم سب نے ان سے ایک بہت ہی متاثر کن نظم سنی ہے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے نوجوانوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ کے اس گھر میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، اس مجلس کو ذخیرہ آخرت بنا دے، ہم سب کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ محترم ساتھیوں، ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ موت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا استعمال کر کے وہ یہ ثابت کرے یا چاہے کہ میں ہمیشہ دنیا میں زندہ رہوں گا۔ یہ ایسا موڑ ہے کہ اس راستے سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت ہے۔ میرے بھائی، ہر جاندار کو موت ہے۔ موت ایک انسان کے لیے ایک صدمہ ہے، انسانوں کے لیے موت ایک ٹینشن ہے۔ عام جانوروں کی موت ہوتی ہے، ان کی موت کے بعد معاملہ ان کا ختم، ان کی جان گئی، ان کا سب کچھ ختم۔ لیکن انسان کی موت جب ہوتی ہے تو اس کی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سب کچھ، اس کی پوری زندگی کا اختتام ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اب اس کے بعد، موت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئی دنیا میں وہ جا رہا ہے، اور وہ نئی دنیا جو ٹینشنوں کی جگہ ہے، صدمے کی جگہ ہے، آدمی پریشان، تڑپتا ہے، مچلتا ہے۔ اگر اس کا عمل، اس کا کردار دنیا میں ٹھیک ٹھاک رہا، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارا،
تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگا، ورنہ مرنے کے بعد قبر میں جانے کا جو مسئلہ ہے اتنا درد انگیز اور سنگین ہے کہ ہم احادیث جب پڑھتے ہیں تو واللہ ڈر لگنے لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس کو پڑھے نہ بند کر دیں۔ ایسے ایسے حالات ہم پڑھتے ہیں قبر کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری بھی قبر بنے گی، اللہ ہماری قبر کو تو نور سے بھر دینا، اور ہم سے پہلے ابھی جو ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اپنے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو منور کر دے، روشن کر دے، اور ان کے ساتھ اللہ وہ جس مرحلے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ میرے بھائی، موت یہ ایک ٹینشن کی جگہ ہے، کیونکہ ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ ہمیں آگے جا کے قبر میں سوالوں کے جواب دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک وقت کا بادشاہ سلمہ بن دینار ابو حازم رحمہ اللہ سے کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ میرے بھائی، ایک جو سچا مومن ہوتا ہے نا، جو اللہ والا ہوتا ہے، وہ موت سے کبھی گھبراتا نہیں، موت کا استقبال ڈٹ کر کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، فطری چیز ہے کہ موت سے آدمی تھوڑا سا پریشان ضرور ہوتا ہے کہ میری وفات ہو جائے گی، اچانک میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، تھوڑا ٹینشن رہتا ہے مرنے کا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا۔ لیکن میرے بھائی، اس کے بالمقابل، اس کے علاوہ ایک سچا مسلمان ہمیشہ موت کے لیے تیار رہتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں، موت کا استقبال وہ ڈٹ کر کرتا ہے۔ لیکن بادشاہ وقت نے ابو حازم رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگ جو ہے موت سے گھبراتے نہیں ہو، موت سے ڈرتے نہیں ہو، ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ تم اس بات سے گھبراتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تم آبادیوں سے ویرانیوں کی طرف جا رہے ہو، لیکن ایک مسلمان جو اللہ والا ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ میں ویرانیوں سے آبادیوں کی طرف جا رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، ایک سچا مسلمان جو ہوتا ہے نا، بڑا دور اندیش ہوتا ہے، اس کی فکر آخرت کی ہوتی ہے، وہ جنت کے بارے میں سوچتا ہے، جہنم سے بچنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ بہرکیف میرا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف تمہیدی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر ایک کو اس کا کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ اور میرے بھائی، آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ آدمی گھر سے نکلا ہے، پتہ نہیں واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حالات ایسے ہیں کہ کب کیا ہو جائے، کس پل میں کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، کب اس کی روح نکل جائے، کب دنیا سے چلا جائے۔ اور آج جوانوں کی موت تو اتنی کثرت سے ہو رہی ہے کہ اللہ کی پناہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کل تک ایک نوجوان سوچتا تھا ابھی تو مجھے 40 سال جینا ہے، ابھی تو مجھے 30 سال اور جینا ہے، لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں واللہ اب یہ دور ویسا نہیں رہ گیا کہ نوجوان یہ سوچے کہ ابھی مجھے 30 سال اور گزارنا ہے، ابھی مجھے 40 سال نہیں۔ مت سوچیے یہ سب، کب کس کی زندگی کی شام ہو جائے نہیں بول سکتے۔ ابھی میرا روڈ میں ہمارے یہاں پچھلے سنیچر کو، عمر تو ان کی ہو چکی تھی لیکن ہٹے کٹے تندرست تھے، میرا روڈ کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر آئے، گھر میں سب سے بات چیت ہوئی اور 9 بجے صبح کا وقت، سوچا کہ تھوڑا آرام کر لے، لیٹے سوئے، اور جب 12 ساڑھے 12 بجے ان کو ناشتے کے لیے بیدار کرنا ہوا، بیدار کرنے گئے تو وہ سوتے ہی رہ گئے، اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ کب کیا ہو جائے نہیں بول سکتے۔ لیکن میرے بھائی، میں آج آپ کو یاد موت کی یاد اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، لیکن قابل تعریف موت، لائق تحسین موت، مبارک موت، اللہ کے پاس مقبول موت، منظور موت کس کی ہے، کون سی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور یہ ہمارے سوچنے کا مسئلہ ہے
کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں. دیکھو مسئلہ کیا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق سے نوازا ہے, آج ہم مسلمان ہیں, اللہ کا احسان ہے. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو؟ آج ارتداد کی لہریں چل پڑی ہیں, ہاں, قدم قدم پر لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں. آج اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے, اس بات کی کیا ضمانت, کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا؟ ارے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا متقی, پرہیزگار, نیکوکار, عالم, علامہ کوئی بھی ہو, اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا, اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں آج حالت اسلام و ایمان پر ہوں تو میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوگا. کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا اس بات کی, کوئی نہیں دے سکتا. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے, میرے بھائی یقیناً یاد رکھو, جس کسی کی موت حالت اسلام پر ہو, جس کسی کی موت حالت ایمان پر ہو, جس کسی کی موت نیک کام کرتے ہوئے ہو, جس کسی کی موت رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ہو, جس کسی کی موت میدان دعوت میں ہو, جس کسی کی موت دین حنیف اسلام کی خدمت میں ہو, یقیناً وہ موت قابل تعریف ہے, مبارک موت ہے, جس کو ہم حسن خاتمہ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہیں پر وہ موت جو گناہ کرتے ہوئے آئے, برائی کرتے ہوئے آئے, شرک کرتے ہوئے آئے, درگاہوں کے پاس آئے, مزاروں کے پاس آئے, اللہ کی گستاخی کرتے ہوئے آئے, اللہ سے بغاوت کرتے ہوئے آئے, اللہ کو ناراض کرتے ہوئے آئے, ایسی حالت میں اگر موت آئے تو وہ موت قابل تعریف نہیں. یقین مانیے وہ موت المیہ ہے, مسئلہ ہے, ٹینشن ہے, صدمہ ہے. اللہ ایسی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے اب, کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے ہماری آپ کی کہ آج ہم توحید پرست ہیں, گارنٹی نہیں کہ ایمان بھی ہمارا توحید پر ہو. اسی لیے ہم ہر نماز میں, جب بھی نماز پڑھتے, نماز کی ہر رکعت میں تقریباً 24 گھنٹے میں تہجد اگر ملا لو تو 36 سے 40 مرتبہ آپ کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا مطلب قائم رکھنا, یعنی موت آئے تو اسی پر آئے. اور دعا سکھائی گئی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمیں تو نے نوازا ہے, توحید پر ہم قائم ہیں, ایمان کی دولت سے سرفراز ہے, اے اللہ ایمان کے بعد ہمارے دلوں کو موڑ مت دینا, ہمیں غافل نہ کر دینا, ہمیں گمراہ نہ کر دینا. یہ دعا سکھائی گئی ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ موت کس کی کب کس حال میں آئے گی کسی کو نہیں پتا. ایمان کی حالت میں آئے گی کہ کفر کی حالت میں آئے گی نہیں بول سکتے. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق الیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها, وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ وبینہا الا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. رواہ مسلم. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے, غور کرنا الفاظ پر, نبی کے اس فرمان پر, کہ تم میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو زندگی بھر جنت میں جانے والا کام کرتا ہے, جنت میں جانے والا کام کرتا ہے, لیکن اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے, تقدیر کا فیصلہ غالب آ جاتا ہے, اور مرنے سے پہلے وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اسے جہنم میں لے جانے والا ہوتا ہے, اور وہ کام کر لے جاتا ہے, فیدخلها, اور وہ نار جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اس کا دوسرا پہلو, تم میں ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو زندگی بھر کفر پر, شرک پر, برائی پر, معصیت پر, اللہ کی نافرمانی پر رہتا ہے, لیکن مرنے سے پہلے اس کے اور اس کی موت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے اور جنت میں جانے والا کام اس کے سامنے آتا ہے, وہ کر لیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ حدیث ایسی ہے میرے بھائی جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. دعا کرتے رہیے, اللہ ہمارا ایمان, اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. میں ابھی اس حدیث کی روشنی میں
دونوں پہلوؤں کی کچھ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور مزید واضح ہو جائے۔ حدیث کا پہلا پہلو یا پہلا حصہ جو تھا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، توحید پر رہتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ ایمان کی حالت میں تو تھا لیکن مرنے سے پہلے کافر ہو گیا۔ عبید اللہ بن جہش نام سنا ہوگا آپ نے۔ عبید اللہ بن جہش کون تھے؟ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سابق پہلے شوہر تھے۔ بعد میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر عبید اللہ بن جہش تھے تو جب مکے میں اسلام آیا تو ام حبیبہ نے اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ، عبید اللہ بن جہش نے بھی اسلام قبول کیا، دونوں مسلمان ہوئے اور اسلام کی حالت میں زندگی گزارنے لگے۔ لیکن آپ جانتے ہیں مکہ کا جو ابتدائی دور تھا یا 13 سال کے جو دور تھے بڑے کٹھن تھے، مشکلات سے گزرنا پڑا۔ اس وقت مکہ سے حبشہ کی طرف کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو اسی سفر میں عبید اللہ بن جہش بھی تھے، آپ کی بیوی ام حبیبہ بھی تھی، دونوں مل کر حبشہ گئے۔ حبشہ عیسائیوں کا شہر تھا۔ وہاں جانے کے بعد عبید اللہ بن جہش اپنے اسلام پر باقی نہ رہ سکے۔ جو مشکلات تکلیفیں اسلام کے راستے میں آئی اس پر ثابت قدم نہ رہ سکے، اور حبشہ جانے کے بعد اسلام سے پھر گئے، عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور خاتمہ بھی ان کا عیسائیت پر ہوا۔ اسلام قبول کر چکے تھے، ایمان کی دولت سے سرفراز تھے، لیکن خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ میرے بھائی، یہ میرے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی بڑا المیہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اپنے خاتمے کے حوالے سے ذرا فکر مند رہے۔ اور آج دیکھیے دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، غزوہ خیبر کا موقع۔ غزوہ خیبر کا موقع تھا، جنگ کے دوران صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رنج و غم کی تصویر بنے ہوئے ایک ایک صحابی کی، ایک ایک شخص کی لاش کے پاس سے گزر رہے تھے، اور ہر ایک کا نام لے لے کر کہہ رہے تھے فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ صحابہ گزر رہے ہیں لاشوں کے پاس سے، نام لے لے کر کہہ رہے ہیں فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، اور نبی سن رہے ہیں، خاموش ہیں۔ ایسے دھیرے دھیرے صحابہ کرام ایک اور شخص کی لاش کے پاس پہنچے، اس کا بھی نام لے کر کہا فلاں شہید ہے۔ جیسے اس کے بارے میں کہا، اب تک نبی خاموش تھے سب کے بارے میں، ایک شخص کی لاش کے پاس پہنچتے ہی صحابہ نے جیسے کہا فلاں شہید ہے، آپ نے فوراً کہا میرے صحابہ کلا، ہرگز نہیں، اسے شہید نہ کہو، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ کیوں؟ فی بردۃ غلھا او عباء، کہ اس نے بیت المال سے ایک چادر چرا لی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیت المال جہاں قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کی امانتیں ہوتی ہیں، وہاں سے اس شخص نے بیت المال سے ایک چادر چرا لی تھی، جس کے سبب اللہ کے نبی کہہ رہے میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی قوم کی امانتیں ہوتی ہوں گی نا کچھ لوگوں کے پاس، کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آج جو غبن ہے، دھوکہ ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہاں ایک چادر کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ اور وہ کون شخص ہے؟ صحابہ کے ساتھ جنگ میں رہا ہے، لڑا ہے، لڑتے لڑتے مارا گیا ہے، لیکن نبی اسے شہید نہیں کہہ رہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ بیت المال سے ایک چادر چرا لی تھی۔ آپ سوچئے کتنا بڑا جرم ہے یہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کتنی بڑی نیکی کر رہے تھے وہ، زندگی بھر لڑ رہے تھے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن خاتمہ جو ہوا صحیح نہیں ہوا۔ اللہ
ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنتے ہیں ہم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب صید الخاطر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار شخص تھا، وہ بیمار ہو گیا، زندگی پوری اس کی رب کی بندگی میں گزری، بیمار ہوا، اور ایسا بیمار ہوا کہ دنیا سے چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس کے گھر گیا اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کہ پوری زندگی رب کی بندگی میں گزارا ہے، عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، رب کی نافرمانی نہیں کیا کبھی اس نے، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ وہ اس کے پاس گئے تاکہ اس کی خیریت دریافت کرے۔ اب جب اس کے پاس گئے، وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، بیمار ہے، پوچھا ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیسے ہو، کیا حال ہے تمہارا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ نعوذ باللہ، اس نے کہا بیمار تھا، تکلیف میں تھا، تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا تھا، تو کہنے لگا ربی ہوا ذا یظلمنی، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ میرا رب مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ بستر پر پڑا تھا، پریشان تھا، اس کی روح بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ربی ہوا ذا یظلمنی، کہ میرا رب مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے، اس کے کہتے ہی اس کی روح نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ خاتمہ دیکھیے کس پر ہو رہا ہے، پوری زندگی عبادت گزار۔ تو کبھی بھی ہم اپنے ذات میں نہ رہیں، ہم تو رب کی عبادت کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، ہم عبادت کرنے والے لوگ ہیں، کبھی بھی اس گھمنڈ میں نہ رہنا، بلکہ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا۔ اللہ موت آئے تو اسلام پر ہی آئے، اللہ موت آئے تو نیک کام کرتے ہوئے آئے۔ تو یہ تو میں نے حدیث کے اس ٹکڑے کی مثال دی کہ آدمی زندگی بھر حالت اسلام پہ رہتا ہے، نیک کام کرتا ہے، لیکن خاتمہ اس کا اچھا نہیں ہوتا اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا پہلو کہ ایک آدمی زندگی بھر کفر پر رہتا ہے، شرک پر رہتا ہے، اور مرنے سے پہلے جنت میں جانے والا کام کر جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایسی بھی مثالیں موجود ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، فٹ فٹ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ کفر کا فتویٰ، مسئلہ تکفیر اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جس کے بارے میں بھی آئے، ارے وہ تو کافر ہو گیا، ارے وہ تو کافر ہے، ایسے فتویٰ دینا الاؤ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے بتایا کہ پتہ نہیں کب کس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے زندگی بھر کفر پر رہا، نافرمانی پر رہا، لیکن خاتمہ کیسے اس کا ایمان پر ہوا، اس کی مثالیں میں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کتاب المرضى باب عیادت المریض، ایک مشہور واقعہ اس میں ذکر ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا، ایک نوجوان یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ یہ بتائیے کیا نبی کی خدمت کے لیے صحابہ کم تھے؟ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ نبی کی خدمت کے لیے کیا صحابہ کم تھے؟ نہیں، صحابہ کی ایک لمبی فہرست رہے گی آپ کے سامنے جو خدمت گزار تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی نوجوان لڑکے کو، ایک یہودی غلام کو، بچے کو اپنے پاس آنے کا موقع دیا، قریب کرنے کا موقع دیا، قریب ہونے کا موقع دیا، اور خدمت لے رہے اس سے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا آگے چل کے پتہ چلے گا۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ یہودی جو لڑکا تھا، یہودی تھا نا، مسلمان نہیں تھا، اگر یہودیت پر مر جائے تو جہنمی ہے۔ لیکن کیا ہوا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں کہ وہ لڑکا جو خدمت کیا کرتا تھا اچانک ایک دن بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا کہ ایسا لگنے لگا کہ ابھی بچے گا نہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے۔ یہ محسن انسانیت ہمارے اور آپ کے نبی
پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک یہودی کے گھر بھی جایا کرتے تھے، اس کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو پوچھ سکیں، ہمارے دوستوں کی خیریت دریافت کر سکیں، ہمارے گھر والوں کو دیکھ سکیں، اتنا بھی وقت نہیں ہمارے پاس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے پاس جا رہے، جب وہاں پہنچے اور دیکھا اس کی حالت نہ گفتابے ہے نازک ہے، آپ نے کہا اسلم یا ولد، اسلام قبول کر لو، سیدھا ڈائریکٹ دعوت دی، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ۔ اس لڑکے نے کیا کیا؟ فنظر الی ابیہ، اس کا یہودی باپ وہی کھڑا تھا، اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کیا کروں؟ یہ مجھے کلمہ پڑھنے کہہ رہے ہیں، کیا کروں؟ یہودی باپ تو متاثر ہو کے کھڑا ہے کہ یہ محمد جس کو ہم گالیاں دیتے، جس کو برا بھلا کہتے، وہ میرے گھر پر میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آ گیا، میرے گھر چل کر آیا ہے۔ وہ متاثر ہو گیا اور اس نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا اطع ابا القاسم، اے میرے بیٹے، ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، کہا ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لو۔ اور سبحان اللہ، اس لڑکے نے کلمہ پڑھا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ تو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نار جہنم سے بچا لیا۔ لڑکا کفر پر تھا، اسلام پر نہیں تھا، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے اسے اسلام سے سرفراز فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، ہوتا ہے زندگی میں ایک آدمی گنہگار ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، پوری زندگی ایسے گزر گئی، لیکن اللہ کب اسے ہدایت دے دے، کب توفیق دے دے، یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ تو ایسی بھی مثالیں، میں نے ایک مثال دی، ایسی ایک بہت مشہور واقعہ آپ کو پتا ہے، میں صرف اشارہ کروں گا کہ ایک شخص، آپ نے بارہا سنا ہے، ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا نا، 99 لوگوں کا قاتل، لیکن دل میں خیال آیا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے لوگوں کا خون بہایا ہے، میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گیا ایک عبادت گزار کے پاس، کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ وہ عالم نہیں تھا، اب یہی فرق سمجھ لینا ایک عالم اور ایک عابد میں۔ عابد عالم نہیں تھا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، لیکن اپنی مرضی سے ٹھوک دیا، فتویٰ ٹھوک دیا اور کہہ دیا کہ نہیں، تم نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اچھا تو تجھے کیوں چھوڑوں؟ اس کا انجام بھی کیا ہوا؟ فوراً اس کو بھی قتل کر دیا، سنچری پوری کر دیا، 100 مکمل کر دیے۔ یہ ہوتا ہے نقصان، اگر عالم نہیں ہے فتویٰ دیتے رہے گا یہ انجام ہوگا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اس نے سنچری تو مکمل کر لی، 100 پورے کر دیے، 100 لوگوں کا قاتل، انسانیت کا قاتل بنا، لیکن نیت اس کی اچھی تھی، طلب صادق تھی۔ دن بدن وہ سوچتا رہا میں کیا کروں، یہاں تک کہ اسے بتایا گیا کہ دیکھو فلاں عالم رہتے ہیں فلاں جگہ، ان کے پاس جا کر تمہارا مسئلہ رکھو۔ وہ شخص وہاں گیا عالم کے پاس اور کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ایسا ہے، میں نے 100 مکمل کر دیے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے، مجھے خوف لاحق ہے، کیا میری بخشش ہو پائے گی؟ میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا، عالم نے کہا بالکل، اگر تم سچی توبہ کر لو تو رب تمہیں معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا، عالم نے، ایک کام کرو، تم جو جس بستی میں رہتے ہو نا، یہ بڑے شریر لوگ ہیں، یہاں پر جس شہر میں رہتے ہو یہ بڑے گنہگار لوگ ہیں، تم نیک لوگوں کی بستی کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ بہرحال 99 لوگوں کا، 100 لوگوں کا قاتل، زندگی پوری اس کی انسانی خون بہانے میں گزر گئی، لیکن سبحان اللہ اسی راستے میں اس کی موت بھی آ گئی، مرنے سے پہلے اللہ نے اسے ہدایت دی نہیں دی۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عمر بن عقیش۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ عمر بن عقیش مکہ میں جب تھے تو جب اسلام آیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ دین اسلام ہی حق ہے، یہی سچا مذہب ہے، لیکن اس وقت وہ قبول نہ کر سکے، اسلام قبول نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ سودی کاروبار میں ملوث تھے، وہ بڑے تاجر تھے اور سودی کاروبار پھیلا ہوا تھا ان کا۔ تو یہ تو پتہ چل گیا ان کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، اسلام حق ہے، معلوم ہو گیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے سودی کاروبار کی وجہ سے، اور ایسی زندگی گزارتے رہے۔ ایک دن وہ دن آیا جب جنگ احد کا دن تھا، ان کے رشتہ دار گھر والے مدینہ آ چکے تھے،
جنگ احد کے دن یہ مدینہ پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پوچھا کہاں ہے اللہ کے نبی؟ کہا آج تو میدان احد میں جنگ چل رہی ہے، مسلمان وہاں جنگ لڑنے گئے ہیں. وہ وہاں پر پہنچا، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد سیدھا میدان احد میں گیا. وہ شخص عمر ابن عقیج سیدھا میدان جنگ میں گئے. میدان احد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں یہ پہلے شخص کو ایسا دیکھا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ایک وقت کی بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. ان کی زندگی میں وقت آیا ہی نہیں نماز پڑھنے کا. اسلام قبول کیے، میدان جنگ میں گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. فدخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گئے. تو میرے بھائی، میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے، کہ زندگی ہماری اگر ابھی حالت اسلام پر گزر رہی ہے تو فکر کرو کہ اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ بھی کرے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اچھا یہ سب دیکھو، یہ سب جو میں نے بتایا ہے نا، آپ قرآن کے کچھ حوالے بھی دے دوں، آپ کو دلیلیں دے دوں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ مسئلہ کتنا نازک ہے، کتنا حساس مسئلہ ہے. یہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ نکاح دیتے یا جمعہ کا خطبہ دیتے تو 3 آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے. 3 آیتیں آپ پڑھا کرتے تھے بار بار. اس میں ایک آیت یہ آپ پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنو، اللہ سے ویسا ہی ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تم اس دین اسلام پر ایسے جمے رہو، ڈٹے رہو کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پر آنی چاہیے. یہ اللہ کا مطالبہ ہے مومنوں سے. پیارے نبی ہر خطبے میں، ہر نکاح کے موقع پر یہ آیت پڑھتے تھے کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ، یعنی سمجھ میں آ رہا مسئلہ کتنا نازک ہے. اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر ایسے جمے رہنا، ڈٹے رہنا کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے. آپ دیکھیے، یہ یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی جماعت ہے. ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ یعقوب. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ دونوں اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا بنی، اے ہمارے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے. تو اے ہمارے بچوں سنو، تم دین اسلام پر ایسا جمے رہنا، ڈٹے رہنا، قائم رہنا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت بھی آئے گا ہمارے بچوں تو اسلام پر ہی آنی چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو ایسی وصیت کیے ہیں، ایسی نصیحت کیے ہیں؟ یہ انبیاء کی جماعت ہے جو حساس رہتے تھے کہ آج اللہ نے اسلام پر رکھا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایسے پیغمبر، ایسے نبی کہ جن کے بارے میں اللہ نے پوری ایک سورہ نازل فرمائی، سورہ یوسف. اور سورہ یوسف پڑھ جائیے آپ، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، بڑے قصے ہیں. وہ اس قصے کو احسن القصص قرآن نے کہا ہے. قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا. یہ یوسف علیہ السلام پوری زندگی کیسی مشکلات سے گزارے ہیں. دیکھو کیا کہتے ہیں رب سے کہتے ہیں ربی. دیکھیے ان کا جملہ سنیے، اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض. اے میرے رب، تو نے مجھے ملک کی سلطنت و بادشاہت دی ہے، اور مجھے خواب کی تعبیر کا زبردست علم عطا کیا ہے. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یہ سارا اعتراف کر رہے، پہلے
اعتراف کر رہے ہیں پہلے، اللہ تو نے مجھے بادشاہت سے نوازا ہے، اے اللہ تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم بھی دیا ہے، اور اے اللہ تو ہی آسمان اور زمین کا خالق ہے۔ یہ ساری خوبیاں، سارے کمالات بیان کرنے کے بعد اللہ سے پھر سوال کر رہے، اللہ سے مانگ رہے، اللہ سے دعا کر رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب توفنی مسلمہ، اللہ میری موت آئے تو اسلام پر آنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ میری موت آئے تو حالت اسلام پر آئے۔ میرے بھائی ایک وقت کا نبی ہے اور سبحان اللہ وقت کا نبی دعا کر رہا ہے کہ میری موت آئے تو اسلام پر آئے، تو ہم لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے یہ؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر میں نے جو آیت شروع پڑھی ہم کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اب کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے نہیں معلوم، اگر نہیں یاد ہے تو یاد کیجئے اور اپنی نمازوں میں دعاؤں میں اس دعا کو شامل کیجئے۔ کون سی دعا؟ اللہ نے فرمایا دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ کیا دعا ہے دیکھو، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور جو کچھ خطائیں لغزشیں اے اللہ مجھ سے سرزد ہوئی ہے اے اللہ تو اسے درگزر کر دینا۔ اور جو آخری ٹکڑا ہے بڑا پیارا ہے، اللہ توفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری وفات ہو، ہماری موت ہو تو ابرار کے ساتھ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی جن کا خاتمہ اسلام پر ہوا، جن کا خاتمہ توحید پر ہوا، اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہو۔ یہ دعا سکھائی اللہ نے سکھائی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تو اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی دعائیں کرتے تھے، بلکہ نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ سبق سکھایا۔ کون سا سبق؟ ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہے اس میں ایک دعا ہم یہ بھی پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو بھی زندہ رکھنا حالت اسلام پر زندہ رکھنا، اے اللہ ہم میں سے جب کسی کی وفات ہو تو حالت ایمان پر ہو۔ یہ دعا ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور ہر جنازے کی نماز میں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں میرے بھائی کہ اللہ زندہ رکھنا ہمیں تو اسلام پر زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ اور یہ تعلیم تو نبی نے دی ہی دی ہے، لیکن سوچئے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دعاؤں میں دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو تیرے دین اسلام پر جمائے رکھنا۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ کون نبی؟ اللہ جو اللہ کے سب سے چہیتے پیغمبر ہے، جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر کے رکھے ہیں، یہ نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ میرے دل کو تیرے دین اسلام پر جمائے رکھنا۔ اور یہ ایک دن کی دعا نہیں ہے، بار بار دعا کرتے تھے آپ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیوی تھی، قریب رہتی تھی، سن لیا دعا کرتے ہوئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات کا اندیشہ ہے؟ آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہو کہ اللہ میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھنا؟ نبی کا جواب سنیے، کہتے عائشہ کیا تمہیں نہیں معلوم بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا وَيُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، اور وہ رحمان جیسا چاہتا ہے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عائشہ میں کیوں نہیں اپنے رب سے یہ التجا کروں کہ میرے دل کو دین اسلام پر جمائے رکھنا۔ میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کے بارے میں سنجیدہ ہو جائے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو،
اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور حسن خاتمہ کی کچھ مثالیں بھی آپ کو دے دوں، ایک دو مثال چھوٹی چھوٹی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، غالباً فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے ہیں، ابو لولو فیروز نامی خنجر لے کر آ گیا ہے، اور جیسے ہی آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اس نے خنجر سے وار کر دیا۔ اللہ اکبر، حالت نماز میں خنجر سے وار کیا گیا، اور حالت نماز میں جو آپ کو زخم لگا وہ ایسا زخم لگا کہ وہی زخم آپ کی موت کا سبب بن گیا۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے، بلوائیوں نے قید کر دیا تھا آپ کے اپنے گھر میں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے، قرآن پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے، ظالموں نے تلاوت کے دوران ہی آپ کو شہید کر دیا۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی بڑی مثالیں آپ کو ملیں گی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، رب کی بندگی پر ہوا، قرآن کی تلاوت پر ہوا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا بھی خاتمہ صحیح فرما دے۔ ایک تابعی، ایک عامر بن عبداللہ بن زبیر، ایک بہت بڑے عبادت گزار ہیں، تابعی میں سے ہیں، وہ دعا کرتے تھے ہمیشہ۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ مجھے حسن خاتمہ چاہیے، اچھی موت چاہیے۔ بچوں نے سنا، بولا ابا جان یہ آپ جو اچھی موت کا سوال کر رہے ہو کیا مطلب ہے اس کا؟ جواب دیتے ہیں، اے میرے بیٹے میں جو رب سے اچھی موت کا مطالبہ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں ربی ہوا ایتوفانی وانا ساجد، میری یہ چاہت ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرا رب جب مجھے وفات دے، موت دے، تو اس وقت دے جب میں سجدہ میں رہوں، سجدے میں رہوں۔ اور آپ سب جانتے ہو سجدے میں بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا۔ وہ دعا کرتے رہے، اللہ میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، اللہ میری یہ چاہت ہے مجھے اپنے پاس بلانا تو سجدے کی حالت میں بلانا، میں سجدے میں رہوں اور میری روح نکلوا لینا۔ اللہ یہ دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے۔ کمزور ہو گئے بیچارے، دعا کرتے رہے لیکن کمزور ہو گئے۔ ایک وقت آیا مغرب کی اذان کی آواز آئی، بچوں کو کہا مجھے سہارا دے کر مسجد لے چلو۔ بچوں نے کہا ابا جان آپ تو معذور ہیں، گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں میرے بیٹوں مجھے مسجد لے چلو، مجھے مسجد جانا ہے، اللہ کا داعی مجھے مسجد بلا رہا ہے، مجھے لے کر چلو مسجد۔ مسجد لے کر آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، مغرب کی نماز پڑھ رہے، اور سبحان اللہ دعا ان کی ایسے مقبول ہوئی کہ سجدے میں گئے اور سجدے ہی میں رہ گئے۔ اللہ نے سجدے کی حالت میں ان کی روح کو قبض کروا لیا۔ میرے بھائی دعاؤں میں بھی اثر ہوتا ہے، دعا کرو اللہ سے۔ آج فتنوں کے دور سے ہم گزر رہے ہیں، کب ہمارے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے نہیں معلوم، اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر کرنا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، قدم قدم پر ہمارے ایمان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، کب ہمارے ایمان کا سودا ہو جائے نہیں بول سکتے، اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کرو، مضبوط کرو۔ یہی توحید تو ہمارا کل سرمایہ ہے، یہی تو ہماری زندگی ہے، یہی تو ہمارا سب کچھ ہے۔ اگر اسی کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ ایک حدیث، بات ختم میری یہاں پر، بات ختم کر دے رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے کہی ہیں اسے ایک حدیث کے لیے، ساری باتیں بھی اہم ہیں لیکن وہ حدیث پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کل بنی آدم یبعث علی ما مات علیہ، کہ بنی آدم میں سے ہر ایک، آدم کی اولاد میں سے ہر شخص جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں نہ ہم سجدہ کرتے ہوئے وفات پائیں اور سجدے کی حالت میں رب کے سامنے اٹھیں؟ کیوں نہ ہم دین اسلام کی خدمت کریں، دین کے داعی بن کر رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، اور ایسی حالت میں ہماری موت آ جائے اور اسی طرح ہم اللہ کے پاس اٹھے بیدار ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، حالت اسلام، حالت ایمان، نیک کام، خیر کے کام جتنے بھی ہیں وہ سارے کام کرنے کی تمنا کرو، آرزو کرو، دعائیں کرو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بھی اسی پر فرما۔ اور یاد رکھو اگر ویسا کرو گے نا، دین پر جمے رہو گے، واللہ
پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. کیسے کرے گا جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے من یرید اللہ بہ خیرا استعملہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو استعمال کر لیتا ہے. قیل کیف یستعمل یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیسے استعمال کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیوفقہ بعمل صالح، بندہ کہیں اور رہتا ہے، کسی دوسرے کام میں مشغول رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے کہیں سے بھی کھینچ کے لاتا ہے، عمل کی توفیق دیتا ہے، وہ نیک کام کرنے لگتا ہے، اور جب نیک کام میں داخل ہو جاتا ہے، اچھا عمل کرنے لگتا ہے، سمجھ لو گویا نماز پڑھنے لگ گیا، ادھر اللہ لے کر آیا اس کو اور حالت نماز میں آ گیا، فیخذیہ، اسی وقت اللہ روح قبض کر لیتا ہے. یہ خیر کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو آسان بنائے، اللہ ہمیں امتحان و مشکلات سے زیادہ نہ آزمائے، بچا کر رکھے، اور اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر کرے، ایمان پر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے، ہمیں جب تک دنیا میں رکھے اللہ عزت کے ساتھ رکھے اور حالت اسلام پر باقی رکھے. اللہ ہم سب کو حالت اسلام پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.